بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یونس آیت نمبر 36 سے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اور ان میں سے اکثر لوگ گمان پر چل رہے ہیں، بے شک گمان حق کی معرفت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اس سے حد دھرمی کی وہ سزا ملے گی کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود بھی یہ محض ابہام باطلہ اور ظنون یعنی گمان کے پیچھے لگے رہے ہیں اور عقل و فہم سے کام نہیں لیتے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہے، اور کتاب کی تفسیر بیان کرنے والا ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس ذات کا نازل کرتا ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ تفصیل الکتاب یعنی اس میں حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ لا ریب فیہ یعنی اس کی تعلیمات میں، اس کے بیان میں، قصص و واقعات میں، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سب باتیں واضح بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ تو کہہ دیجئے تو تم اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، جن غیر اللہ کو تم بلا سکو بلا لو، اگر ہو تم سچے۔ یعنی ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تمہاری طرح ہی کے ایک انسان ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دنیا میں بھر کے تمام اہل دین اور اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی مثل کو چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لاؤ۔ اس کا جواب نہ ملا، جس سے وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کی کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ تو کلام الہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ ایسی چیزوں کی تکذیب کرنے لگے ہیں جو اس کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس تعویل اس کی، اور اس طرح چھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ پھر دیکھو کس طرح انجام ہوا ان ظالموں کا۔ یعنی قرآن میں تدبر اور اس کے معنی میں غور کیے بغیر اس کی تکذیب پر تل گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ قرآن میں جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے مکانات بیان کیے گئے ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی کہ اس کے بغیر ہی انہوں نے اس کی تکذیب شروع کر دی۔ یہ ان کفار مشرکین کو تنبیہ ہے کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی، تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم بھی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان ظالموں سے مختلف نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدیوں کو زیادہ جانتا ہے۔ یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور کون گمراہی کا مستحق ہے، اسے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم بری ذمہ ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ذمہ ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی
اگر وہ تکذیب سے پاس نہ آئے جھٹلانے سے تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام دعوت تبلیغ سے ہے، دینا ہے سو میں کر چکا ہوں۔ اب نہ تم میرے اعمال کے ذمہ دار ہو نہ میں تمہارے اعمال کے ذمہ دار ہوں۔ سب کو ایک دن اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے اور وہاں ہر شخص کے اچھے یا برے اعمال کی پاسپورٹ ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہرے کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ ہی نہ ہو۔ یعنی یقینی طور پر تو وہ قرآن سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد ہدایت طلب کرنا نہیں ہے، اس لیے انہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہو اگرچہ ان کو بصیرت نہ ہو۔ یعنی اس طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں وہ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ اندھوں کو نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھے جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہوں، کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن ان میں سے اکثر اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، عقل بھی، فہم بھی، بصیرت بھی، جس سے وہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن وہ اکٹھے ہوں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، اور پہچان رکھتے ہیں آپس میں، تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے چھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی کہ گویا وہ ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور جس دن ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہم تو ان کو دکھا دیں گے، ہم آپ کو فوت کر دیں گے، بس ہمارے پاس تو ان کا آنا ہی ٹھہرا ہے، پھر اللہ ان کے تمام اعمال پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی عذاب الہی آ سکتا ہے جس طرح پچھلی قوموں پر ان کے اعمال کے سبب آیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب آ جائے گا ان کا رسول، ان کا فیصلہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر ہو تم سچے۔ یعنی ہر امت پر رسول بھیجے، ہم نے رسول بھیجے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ظلم تو تب ہو جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جائے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے معین وقت مقرر ہے، جب اس کا معین وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکے گی اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھا سکیں گے۔ یعنی مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا،
سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے ہر امت کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ یعنی عذاب کو نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہیں اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر بھی اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ یہ اسے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ کہ پھر جب وہ آ پڑے گا اس وقت ایمان لاؤ گے، ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا۔ یعنی عذاب آنے کے بعد پھر ان کا ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عذاب واقعی سچ ہے، کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ سچ ہے، اور تم کس طرح اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت انسان کے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق بات ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو جانا اور اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے میں عاجز نہیں کر سکتا، ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر دے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچا لے، فدیہ میں دے دے، اگر وہ دیکھ لے عذاب کو، وہ چھپائیں گے اپنی ندامت کو۔ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو عذاب سے چھڑانا چاہیں تو ایسا نہ کر سکیں گے۔ وہاں کسی کے پاس جو بھی کوئی کیا ہو سکتا ہے، عذاب سے چھٹکارا کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعدہ، یاد رکھو بے شک جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، یاد رکھو اللہ کا وعدہ اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، سچا ہے اللہ کا وعدہ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ هو الذی ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ یعنی ان آیات میں آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت، وعدہ الہی برحق ہے، زندگی اور موت پر اللہ کا اختیار، اس کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے اور اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ اس کے حساب و کتاب کے لیے دن مقرر کر رکھا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن ضرور آئے گا، ہر نیک اور بد کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب یہ قرآن کن کے لیے نصیحت ہے؟ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب ہے، جو قرآن کو توجہ اور غور سے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کر کے، اس کے لیے یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اور قرآن دلوں کے لیے شفا کیسے ہے کہ یعنی دلوں میں توحید و رسالت، عقائد کے بارے میں جو بھی شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کا ازالہ، اور کفر و نفاق کی جو گندگی ہوتی ہے وہ اسے صاف کر دیتا ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔
اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ کہہ دیجیے یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بیچا ہے پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور حلال قرار دے دیا۔ کہہ دیجیے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن اکثر ان میں شکر ادا نہیں کرتے۔ اب ان پر کیا بڑا فضل ہے کہ وہ انسانوں کو دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں فرماتا، کیوں بلکہ اس کے لیے اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اور دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن اور کافر سب کو دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی حلال کرتا چیزوں کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور جو تم ہو کسی حالت میں اور جو تم پڑھتے ہو اس میں قرآن میں سے نہیں تم عمل کرتے ہو کوئی بھی عمل مگر ہم ہوتے ہیں تم پر گواہ۔ اور جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں اور نہیں چھپا ہوا تیرے رب سے وزن برابر ذرے زمین کے اور نہ ہی آسمان میں سے، نہ ہی چھوٹا اس کا اور نہ ہی بڑا، مگر کھلی کتاب میں ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام مخلوقات کے احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کو دوست ہیں اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی نافرمانوں کے بعد اللہ اپنے فرما برداروں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ہیں اولیاء اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ سچے مخلص مومن ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کیا۔ تو انعام کیا ہے ان کے لیے کہ نہ خوف ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، جو کہ انہوں نے زندگی خدا خوفی میں گزاری ہے، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا ان پر کوئی خوف نہ ہوگا جیسا کہ دوسروں کو ہوگا، بلکہ وہ تو اپنے ایمان اور تقوی کے سبب اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ یتقون، تقوی اختیار کرتے۔ لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے یعنی انہی متقین کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے دنیا اس کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں، کہ وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں خوشخبری سے مراد وہ خوشی جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور نہ غمگین کرے تجھ کو ان کی بات، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یاد رکھو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں کسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں، کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں مگر کہ وہ گمان کی، اور نہیں وہ مگر وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کا شریک ٹھہراتا ہے یہ سب کیا ہے؟ گمان کی باتیں اور قیاس آرائیاں ہی ہیں۔
والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے ایک بیٹا، پاک ہے وہ بے نیاز ہے اس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ یعنی کہ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کا حکم زمین اور آسمان کی ہر چیز پر چلتا ہو اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ افطرا کے معنی ہے جھوٹی بات کہنے کے، اور کامیابی سے کیا مراد ہے کہ آخرت کی کامیابی یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے ان کو، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب بوجہ ان کے جو وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کے کچھ فائدے تو حاصل ہو سکتے ہیں، پھر ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس کے بعد ہم انہیں شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ اور پھر سنائیے ان کی خبر نوح علیہ السلام کی، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اگر ہے بھاری تم پر میرا کھڑا ہونا اور میرا کلام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا سبب نہیں ہونا چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اب جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی مدد پہ حاصل کر لو۔ ہمتاً یعنی الہام پوشیدہ، یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور ہونی چاہیے۔ نبأ نوح کا واقعہ ان کو پڑھ سنائیے کہ ایک پیغمبر جو ان میں سے تھا، جس روز سے اس نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو ان کا ایسا کرنا انہیں گراں گزرا۔ ان کان کبر علیکم مقامی، یعنی میرا یہاں رہنا، اور تذکیری اور میری نصیحت کرنا، یعنی جو نقصان پہنچا سکتے ہو میری نصیحت کرنا تم پر اگر بھاری ہے تو تم جو تدبیر کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اور جو نقصان پہنچا سکتے ہو، جو چالیں چل سکتے ہو میرے خلاف چل لو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر اگر تم نے اعراض کیا تو میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا، میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ یعنی دین کی طرف بلانے والے کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے کام کا اجر طلب نہیں کرتا۔ دین کی تبلیغ کا مقصد کہ انسان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ امرت ان اکون من المسلمین، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ بس وہ لوگ جنہوں نے جو جھٹلا رہے ہیں، بس ہم ان کو اور ان کے ساتھ کشتی میں جو تھے ان کو نجات دیتی اور ان کا جانشین بنایا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام ڈرانے والوں کا۔
یعنی اب قوم نوح کی تمام تر واعظ و نصیحت کے باوجود بھی تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا اور باقی سب کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سمیت سب کو غرق کر دیا۔ پھر ان کا جعلناہم خلائف، اور ان کے زمین میں ان کے بچ جانے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنا دیا۔ پھر انسانوں کی آئندہ جو ہے نسل انہی سے بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 پوتوں سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم الثانی کہا جاتا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم میں سے، سو وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے، بس نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے جو انہوں نے چھٹلایا اس سے پہلے، اور اس طرح ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر جو حد سے گزرنے والے تھے۔ یعنی یہ امت رسول کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں، محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے فوراً ہی غور و فکر کے بغیر ہی انکار کر دیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا، نتیجتاً وہ ایمان سے ہی محروم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سزا کے طور پہ، نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگاتی تھی، اسی طرح آئندہ بھی جو قومیں رسولوں کو جھٹلائیں گی اور اللہ کی آیات کا انکار کریں گی، ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور وہ ہدایت سے محروم رہیں گے جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان میں پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون ان کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ مجرم قوم۔ یعنی موسیٰ کے معجزات بالخصوص 9 آیات بینات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں کیا ہے، چونکہ وہ بڑے بڑے گناہ اور جرائم کے عادی لوگ تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ بھی کیا کیا، استکبار کا معاملہ کیا، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے جرت پیدا کر دیتا ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہ ملی تو انہیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تم کہتے ہو کہ یہ کھلا جادو ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہم کو اس طریقے سے ہٹا سکو۔ وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین، اور جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا اور تم دونوں دنیا میں بڑائی مل جائے، تاکہ تمہیں دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ یعنی منکرین نے اب کیا جو آواز پیش کیا کہ تم ہمیں ہمارے باؤ اجداد کے راستے سے ایک تو ہٹانا چاہتے ہو، اور یہ کہ ہمیں جاہ و ریاست حاصل ہے جو اس دنیا میں، اسے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما كنتم ملقون، پھر جب آگے جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔
پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک عنقریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، بے شک اللہ نہیں اصلاح کرتا مفسدین کے عمل کی۔ اب چنانچہ ایسا ہی ہوا، بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ جادوگر اپنے فن میں کتنے ہی ماہر تھے، جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا وہ جادو ہی تھا، نظر کی شبدہ بازی تھی۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شبدہ بازیوں کو ختم کر دیا، اور جادوگر بھی مفسدین تھے جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھ رکھا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کے لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ اللہ نے ان کے ان عمل فساد کو کس طرح اللہ ان کے عملوں کو کیسے سنوار سکتا تھا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیا، خواہ مجرمین کو یہ ناگوار گزرے۔ یعنی بِكَلِمَاتِهِ، یعنی یہ کلمات سے مراد وہ دلائل ہیں جو اللہ اپنی کتاب میں اتارتا رہا، جو پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا رہے، اور جب وہ معجزات ہیں جو اللہ کے حکم سے انبیاء کے ہاتھوں سے صادر ہوتے رہے۔ یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کن سے صادر فرماتا ہے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف تھوڑے ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون اور حکام سے ڈرتے ہوئے کہ وہ کہیں انہیں کہیں تکلیف میں مبتلا نہ کر دے۔ بے شک فرعون زمین میں زور رکھتا تھا، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ یعنی موسیٰ کی قوم میں تھوڑے آدمی ہی ایمان لائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ رسول کے انتظار میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو مل گیا۔ اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے۔ ایمان والے تھوڑے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ وہ انہی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف ہو جانے کا ڈر تھا انہیں۔ اور بنی اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی اور محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت بھی کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی اس وجہ سے مزید تکلیف کا اندیشہ تھا، اور ایمان لانے والے اسی کے ظلم و ستم کی عادت سے خوفزدہ تھے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس پر توکل کرو اگر ہو تم مسلمان۔ فقال علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، انہوں نے کہا ہم اللہ پر ہی توکل کیا اور ہمارے رب ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔